ये ज़रूरी है मम्मा। सेहरा देख मीर हादी का मुंह बना था। हादी सेहरा दूल्हे के की शान होता है, बिना सेहरे के दूल्हा दूल्हा थोड़ी ना लगता है। कशिश ने बहुत प्यार से सेहरा मीर हादी के सर पे सजाया, जबकि मीर हादी बस बुरे मुंह बनाता रह गया। कशिश बाहर से मीर यामीन की ऊंची आवाज पे दोनों चौंके। लो जी, एक तो आपके अब्बा हजूर के मेरे बिना सुकून नहीं आता। आप जल्दी से आ जाओ नीचे, मैं उनको देख के आती हूँ। कशिश अपनी ब्लैक साड़ी का पल्लू संभालते बड़ी शान से बाहर निकली थी। बाहर तो वो बहुत खुशी से आई थी, लेकिन आगे मीर यामीन को आग बगोला देख टिटकी। भवें उचकाते पूछा, ये घोड़ा गाड़ी कहाँ से आई? सामने खड़ी बग्गी की तरफ गुस्से से देखते कशिश ने पूछा। अल्लाह अल्लाह, मीर यामीन सिकंदर, ये इतनी प्यारी बग्गी आपको घोड़ा गाड़ी नजर आ रही है? इतनी शानदार किस्म की ऑर्डर पे तैयार करवाई, आपने उसकी बेइज्जती कर डाली। मुंह बना के बोलती वो यामीन को सुलगा गई। मुझे पहले ही अंदाजा कर लेना चाहिए था, घर में अफलातून रखी हुई है, कोई ना कोई कारनामा तो करना ही था। यामीन सिकंदर ने फुल दिल की भड़ास निकालनी चाहिए। ये आपने अफलातून किसे कहा? हर्षद सामानियों के साथ खड़ी वो अब कमर पे हाथ रखे लड़ने मरने पे उतर आई। 100 बातों की एक बात, हादी गाड़ी में जाएगा बारात लेके, ना कि ये भग्गी। इससे पहले कि यामीन फिर से उसकी शान में कोई कसीदा पढ़ता, मुंह बना के कहती वो यामीन को ही देख रही थी। वॉट एवर, उसे मेरे सामने से हटाओ। हरगिज नहीं, बारात भग्गी पे जाएगी तो भग्गी पे ही जाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। हाथ उठा के साफ हरी झंडी दिखाई। कशिश, हर बार की जिद अच्छी नहीं होती। जमाना कहाँ पहुंच गया है और तुम ये भग्गी। फिर से बात को उचका। दोनों की ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो चुकी थी। मीर हादी कमरे से बाहर आ चुका था। माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। कोई भी उनके बीच नहीं आता था। बस कर जाएं यार आप दोनों। आखिरकार मीर हादी बोल पड़ा, तो दोनों ने चुप होते हुए उसकी जानिब देखा। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। हादी, अपने बाबा को बोल दो, आप भगी में जाएंगे। हादी के पास आते अकड़ के कहा। यामीन ने लब भेंचे। मम्मा बाबा मेरी बात सुन ले, अगर आपने झगड़ा खत्म ना किया तो बारात फिर दूल्हे के बिना ही जाएगी। मीर हादी के कहने पे मीर यामीन सख्त गुस्सा से बाहर निकल गया। मम्मा आप ही समझ जाएं यार, वो जिद हुआ। हादी, मम्मा की ख्वाहिश है बेटा, आपकी बारात भग्गी पे जाए। मुंह बो बनाते इमोशनली कहा। ठीक है, मैं आप दोनों को नाराज नहीं कर सकता। यहाँ से गाड़ी पे और शादी हॉल के पास से पहुंचते ही फिर भग्गी पे। हादी ने आसान हल बताया। डन, चलो चल के मीर यामीन को बताते हैं। खुशी से चहकते वो हादी को थामे यामीन के पास पहुंचे, जहां यामीन ने पहले तो बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कशिश के सामने कब किसी की चली है। आखिरकार मानते ही बनी और फिर धूमधाम से सेहराबंदी की रस्म अदा की गई। सदका व खैरात तकसीम किया गया। सबकी दुआओं में बारात रवाना हुई। पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। बारात का बहुत पुरजोर और भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। हानिया ने आगे बढ़ के मीर हादी का बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया। बैंड बाजे और बाराती सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और उनसे नजर बचा के हानिया ने बहुत सफाई से आहान का मोबाइल उठा लिया। मोबाइल लिए वो फौरन वहां से गायब हुई। एक खामोश गोशे में रूम के अंदर आते, रूम को लॉक करते ही अपने छोटे से बैग से लैपटॉप निकाला और अब उसे मोबाइल का पासवर्ड हैक करना था। फिज़ा कहाँ है? वो इन्फॉर्मेशन उसे सिर्फ आहान के मोबाइल से ही मिल सकती थी। वो मुसलसल पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती कि तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं लगा देता हूँ पासवर्ड, कहते ही एक हाथ ने पासवर्ड टाइप किया। पासवर्ड देख हानिया के तो 14 तबक ही रोशन हो गए। वो मुसलसल पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती कि तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं लगा देता हूँ पासवर्ड, कहते ही एक हाथ ने पासवर्ड टाइप किया। पासवर्ड देख हानिया के तो 14 तबक ही रोशन हो गए। हानिया ने रुख पलट के उसे देखा, जिसके चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी थी। आंखों में तंबीह लिए आहान हानिया को देख रहा था कि हानिया की नज़र बेइख्तियार उसके हाथ की पुष्ट पे गई, जहां उसने बैंडेज लगाई हुई थी। उसे कल चोट लगी थी। हानिया को बचाते और हानिया ने पलट के उससे दोबारा पूछना तक गवारा न किया था। मुझे बस जानना है कि फिजा कहाँ है? हानिया बिना डरे खड़ी होते हुए बोली। वहीं जहां उसे होना चाहिए, बिना पलक झपक झपके जवाब दिया।
पहेलियां मत बुझवाओ, तुम उंगली उठा के वॉर्न करती वो उसके करीब हुई। आहा ने उसे नजरअंदाज करते अपना मोबाइल उठाया और वापस पलटा। जैसे उसके भाई तक पहुंची हो वहीं वैसे उस तक भी पहुंच जाओ, मेरी मदद के बिना नहीं पहुंच सकती क्या? माथे पे वो बल डाले वो उसे सुलगा गया। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फॉर्म में आते हानिया ने उसे बगौर देखा। यस, बिना किसी तरद्दुद के दो बदू जवाब आया। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। 12 घंटे के अंदर तुम्हें मैं फिजा तक पहुंच के दिखाऊंगी। 24 घंटे दे दिए, पहुंच जाओ उस तक तो उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को चैलेंज करते सख्त घूरी से नवाज रहे थे। गोल्डन कलर के लहंगे में आनिया गोल्डन परी ही लग रही थी। साथ दूल्हा दूल्हा बने बैठा मीर हादी चेहरे पे संजीदगी सजाए किसी रियासत का मगरूर शहजादा ही लग रहा था। दोनों की जोड़ी सूरज चांद की सी थी। अब्बी जान ने सदके के बकरे मंगवाए और नजर उतारी। कशिश और अबरिश एक साथ खड़ी अपने अपने बच्चों को मोहब्बत पाश नजरों से देख रही थी। कशिश, मेरी बेटी बहुत मासूम है, अगर कभी कोई भूल या कोताही हो जाए तो दरगुजर कर लेना। धीरे से कशिश से कहते अबरिश की आंखें नम हुईं। अबरिश, आनिया अब से मेरी बेटी है और मेरे हादी की जिम्मेदारी, कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आगे बढ़ के कशिश ने अबरिश को गले से लगाया। वो माँ थी, परेशान थी, दिल में एक डर भी था, लेकिन अल्लाह से दुआ गो भी थी कि उनकी बेटी को कभी कोई गम ना पहुंचे। माँ बाप बेटी को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अच्छे नसीब की दुआ सिर्फ दुआ ही दे सकते थे। रुखसती का शोर उठा। रुखसती का मरहला जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, चाहे वो माँ बाप के लिए हो या लड़की के लिए। बाबा की प्यारी हूँ, आंखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे, वो पल दो पल की कहानी हूँ। इब्तिसाम और अबरीश के गले लगते वो बहुत रोई थी। हानिया ने गले से लगाया तो उसकी हिचकियां बंध गईं। सबसे बारी बारी मिलती वो दुआओं के हिसार में रुखसत हो गई। इब्तिसाम ने अबरीश को बाहों के हल्के में लिया, नम आंखों से शोहर को देखा। इब्तिसाम ने मुस्कुरा के उसे देखा। दोनों के ही एहसासात एक जैसे थे, दिल ही दिल में बेटी के लिए दुआ गो थे। चलें घर चलते हैं, इब्तिसाम ने अबरीश से कहते अभी जान की तरफ कदम बढ़ाए। उन्हें साथ लिए वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे घर की तरफ रवाना हुए। अपने फ़ोन को चेक करता वो नीचे उतर रहा था जब एक लड़की उससे टकराई थी। आहान ने फ़ौरन से उसे थामा। उप्स, सॉरी, एक दिल फरेब अदा से मुस्कुराती वो आहान को कुछ अजीब सी लगी। आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? आहान ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। नो हैंडसम, आई एम ओके। उसका बेबाक अंदाज देख आहान सर झुकाए नीचे उतर गया। ये जाने बिना कि एक चिप वो उसकी गर्दन की एक साइड पे चिपका गई थी। काम हो गया, किसी को फोन पे इत्तला देती। वो मुस्कुराती वहां से गायब हुई थी। सब कामों से फारिग होता आहान भी घर के लिए रवाना हुआ। मीर विला में पुरतपाक अंदाज में दुल्हन का इस्तकबाल किया गया। कशिश ने एक लम्हे के लिए भी आनिया को अकेला ना छोड़ा। हर रस्म वो पूरे शौक से करती यामीन को जिच कर चुकी थी। यार अब बस भी कर दो, और कितनी रस्में बाकी रह गई हैं? बिलाखिर तंग आते यामीन ने घड़ी पे टाइम देखते टोका। आपको नींद आ रही है तो आप जाके सो जाएं। कशिश के मीठे जवाब पे सभी यंग पार्टी ने हूटिंग की तो यामीन खिसियाना होता रह गया। दोबारा कशिश को न छेड़ा। वो कहीं भी कुछ कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, उससे कुछ भी बैद न था। हर लम्हे उसे दादाजी की सपोर्ट थी और यामीन के बेइंतहा प्यार और लाड़ ने उसकी शख्सियत को मजीद चार चांद लगा दिए थे। बाबा, मीर हादी कशिश की रस्मों से जान बचाता मीर यामीन के पास आया। बाबा, ऑफिस में अकाउंट्स का कुछ मसला हो गया है, मुझे ऑफिस जाना होगा, धीरे से कहता वो यामीन को चौंका गया। क्या मतलब बेटा? अभी आप सुबह देख लेना, रात के इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा। बाबा प्लीज, जाना जरूरी ना होता तो कभी ना कहता, मीर हादी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। और आपकी मम्मा, उन्हें कौन समझाएगा? मेरे प्यारे बाबा, और कौन? हादी मुस्कुराया। जल्दी आ जाऊंगा, बस आप मम्मा को संभाल लेना, मीर यामीन से कहता वो कशिश की जानिब देखने लगा जो अब आनिया को रूम में लेके जा रही थी। ठीक है, जल्दी आना। यामीन की इजाज़त पे मीर हादी सर इस बात में हिलाता बाहर निकला। ड्राइवर से अल्ताज होटल के मेन ऑफिस की तरफ चलने को बोला और खुद सीट की पुश्त के साथ टेक लगा ली। ख्यालों में वो छुई मुई सी लड़की फिर से आन समाई तो हाथ एक बार फिर से बेख्तियार दिल पे जा ठहरा।
اس کا دل پھر معمول سے ہٹ کے رفتار پکڑ چکا تھا۔ اپنا یہ انجانا احساس سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ وہ آج اپنے اہم لمحات کو قربان کر آیا تھا۔ اس کو آفس جانا ضروری تھا، جہاں بہت گڑبڑ چل رہی تھی جو وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتا سکا تھا۔ آہان نے اپنے روم آتا شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور کھولے وہ اس کے نیچے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا، بالوں پہ ہاتھ پھیرتے پانی کو جھٹکا کہ اچانک سے آہان کا ہاتھ اپنی گردن میں بیک سائڈ پہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اپنی انگلی کی پوروں سے اس نے اس چیز کو جانچا تو اسے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ کوئی چپ جیسی چیز ہے۔ فوراً سے شاور بند کرتا وہ ڈریس اپ ہوتا باہر نکلا۔ شیشے میں کھڑا وہ اپنی گردن کا معائنہ کر رہا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں کچھ الگ سا محسوس ہوا۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ آئینے سے وہ اپنے بستر کو دیکھ سکتا تھا، جہاں تک یہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا۔ مطلب یہاں کوئی تھا، وہ سمجھ گیا تھا، لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسے چپ کی زیادہ فکر تھی، جو اس کی گردن کے ساتھ اندر تک چپک گئی تھی اور گردن کی بیک سائڈ پہ تھی، جہاں سے وہ اسے کسی کی مدد کے بنا نہیں اتار سکتا تھا۔ رات کے اس وقت وہ ابتسام کو بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اور چپ کو ہٹانا بھی ضروری تھا۔ وہ کس چیز کی چپ تھی، اسے یہ بھی جاننا تھا۔ وہ دراز سے کچھ چیزیں نکالتا، بیڈ پہ آ کے بیٹھتا، آنکھیں بند کیے چپ کا معائنہ کرنے لگا کہ اسے پردے کے پیچھے کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ آہان لب بھینچے اٹھا، اسے پردہ ہٹایا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سکون نہیں؟ اپنے زون میں ماتھے پہ بل ڈالے وہ ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ ہانیہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ زیادہ طنز بازی مت کرو، کچھ بھی نہیں چرایا میں نے تمہارا۔ وہ ہانیہ ہی کیا جو ذرا سی بھی شرمندہ ہو جائے۔ مجھے لگا بہن کی رخصتی پہ اس قدر شدید رونے والی لڑکی اب بھی کہیں بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی، لیکن تمہیں دیکھ کے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ تمہیں ذرا بھی بہن کی رخصتی کا دکھ ہو۔ طنز کا ایک اور تیر پھینکتا وہ واپس بیڈ پہ آن بیٹھا۔ آہان کو وہ چپ جلد کے اندر جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ آہان نے موبائل کھولتے نیٹ پہ سرچ کیا، جہاں اسے چپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن تو ملی، لیکن زیادہ نہ جان سکا۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں اگر کوئی اداس ہو یا بیمار ہو تو منہ بھی ویسا ہی بنانا پڑتا ہے۔ منہ بنا کے کہتی وہ آہان کو دیکھنے لگی، جو کہ کچھ اپ سیٹ سا لگا۔ اس نے ہانیہ کی بات کا جواب نہ دیا۔ ہانیہ اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کرتی اس کے پاس آئی، جو چھوٹا سا آئینہ لیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ اوزار بھی تھے۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اوزار میں سے ایک باریک پلاس اٹھاتا وہ اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہانیہ بھی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی، اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اسی پلاس کو پیچھے گردن کی طرف لے جاتے دیکھ وہ گھبرا کے بولی، لیکن آہان نے اس کی بات پہ توجہ نہ دی اور پلاس کی مدد سے چپ نکالنی چاہی۔ گردن جھکائے وہ اندازے سے آنکھیں بند کیے وہ چپ نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن بے سود ثابت ہوا۔ کیا نکال رہے ہو؟ کوئی شیشہ چبھا ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ ہانیہ اس کے چہرے پہ درد کے احساسات دیکھ چکی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ یہاں سے، آہان نے درد کی شدت میں بمشکل ضبط کرتے ہانیہ سے دھیمی آواز میں کہا۔ ہانیہ چپ سی ہو گئی۔ آہان نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ چپ اگر اس کی جلد کے اندر چلی گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی تھا جو اسے اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتا تھا، اور یہ چپ اسی کا حصہ تھی جس نے بھی لگائی تھی۔ آہان اس تک پہنچ جاتا، لیکن ابھی اسے اس چپ سے جان چھڑانی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اپنے کسی ساتھی کی مدد لے سکے۔ آہان محسوس کر سکتا تھا کہ وہ چپ اس کی جلد میں پیوست ہوتی اس کے تمام احساسات کو ختم کر رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کی جلد کے اندر جاتے ہی اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتی، اور وہ پھر آہان نہیں رہنا تھا۔ شدت درد اور غصہ سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ساری چیزیں زمین بوس کر دیں۔ ہانیہ جو واپس جانے کے لیے دروازہ کی طرف بڑھی تھی، آہان کی حالت دیکھتے وہ واپس پلٹی تھی۔ اسے آہان صحیح نہ لگا تھا، کچھ تو تھا اس کے ساتھ جو وہ اس طرح کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ سب؟ ہانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ یہاں سے، وہ جو آپس سے باہر ہو رہا تھا۔ ہانیہ کا واپس آنا اسے مزید غصہ دلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ہانیہ یہاں ہو، وہ اپنے غصہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اچانک سے اس کے جسم کا ٹمپریچر بڑھنے لگا۔ اس نے شرٹ اتار کے دور پھینکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے جسم کو نوچ پھینکے۔
میں ڈیڈ کو بلا کے ہانیہ کو اس کی حالت بالکل ٹھیک نہ لگی۔ وہ گھبرائی سی دروازے کی جانب مڑی کہ آہان نے اسے کھینچ کے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، وہ خود کو اپنے حواس میں نہیں محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپ اپنا کام دکھانا شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ اس کے یوں کھینچنے پہ تل ملائی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ ٹھٹک گئی۔ ہیلپ می، اس کے دھیرے سے کہے الفاظ ہانیہ کو اپنی سماعت پہ شک ہوا۔ آہان اس سے ہیلپ مانگ رہا تھا، پلیز کہتے وہ اس کے اوپر گرنے والے انداز میں سر گرا چکا تھا۔ ہانیہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آہان کی تکلیف پہ اس کا دل کٹ رہا تھا، لیکن اسے ہوا کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آہان، آہان، آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے سہارے کھڑا تھا، لیکن اس کے پیروں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی حواسوں میں نہیں آ پا رہا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ تھامے وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن کی بیک سائڈ پہ لے گیا، جہاں ہانیہ کو کچھ محسوس ہوا۔ اسے ریموو کر دو، اس کے ہاتھ کو چھوڑتے بے بس ہوتے دھیرے سے ہانیہ کے کان میں کہتا۔ وہ آنکھیں پھر سے بند کر گیا۔ ہانیہ نے اسے بیڈ پہ الٹا لٹایا اور اس کی گردن پہ اس چیز کو چیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کوئی چپ ہے اور اسے آہان کی گردن سے نکالنا تھا۔ آہان کے بیگ سے اپنے مطلب کے اوزار نکالے، وہ اب اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ اسے اس چپ کو نکالنے میں بہت وقت اور طاقت لگ رہی تھی، لیکن بے سود ثابت ہو رہی تھی، جبکہ آہان اپنے ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گارڈز کے ہمراہ آفس پہنچا، اپنے آفس میں وہ کسی کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے گارڈز اور دو ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آفس کے دروازے کو کور کر لیا تھا۔ اپنی جیب سے گن نکالتے میر ہادی نے آفس کے دروازے کو ٹانگ مارتے کھولا تھا۔ سامنے ہی دو لوگ ماسک پہنے نظر آئے تھے۔ انہوں نے فائر کیا تو دوسری طرف سے میر ہادی نے بھی اپنے گارڈز کے ساتھ ان دونوں کا مقابلہ آمنے سامنے آتے کیا۔ وہ دونوں لوگ گولیاں لگنے سے ڈھہ گئے تھے، لیکن اس اثناء میں ایک گولی میر ہادی کی بازو کو چھوتے ہوئے نکلی تھی۔ وہ شدید تکلیف سے اندر تک تڑپ گیا تھا۔ بے اختیار کشش کا چہرہ آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو ماں کیا کرے گی؟ ایک دکھ وہ اٹھا چکی ہے، ایک دکھ اور مل گیا تو وہ تو زندہ نہیں بچے گی۔ میر ہادی نے خود کو صرف اپنی ماں کے لیے بچایا، جن سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ سر، آپ کو گولی لگی ہے؟ عزیز بے چین ہوتا اس تک پہنچا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس چونکہ گزری ہے، ان دونوں کو زندہ رکھنا ہے، مرنے نہیں چاہیے، سرد لہجے میں کہتا۔ وہ ان دونوں کو کے بے ہوش وجود پہ ایک رخت بھری نظر ڈالتا باہر نکلا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عزیز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی بینڈیج کروا کے خود گھر چھوڑنے آیا۔ عزیز، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، سمجھے؟ اسے وارن کرتے وہ نیچے اترا۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے یامین سے سامنا ہوا، جو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا، اتنی دیر، سب خیریت ہے نا؟ جی بابا، پریشان نہ ہو، اب سب ٹھیک ہے۔ اپنی تکلیف چھپاتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جائیں، صبح بات کریں گے، یامین نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے مسکرا کے کہا، تو اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ میر ہادی کے کمرے میں جانے کے بعد میر یامین سکندر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب ان کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آیا اور انہیں اپنی ایک اولاد سے ہمیشہ کے لیے چھین کے لے گیا تھا۔ وہ رات کوئی بھی نہیں بھول پایا تھا۔ کشش نے سب سے زیادہ اثر لیا تھا، لیکن یامین اور میر ہادی کی محبت نے اسے اس غم سے نکالا تھا۔ اس کے نروس بریک ڈاؤن کے بعد وہ بمشکل سروائیو کر پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر اور بیٹا اس کے لیے جیتے تھے، اس کی خوشی کے لیے جیتے تھے، اسے کھونے سے ڈرتے تھے، اپنا غم ایک دوسرے سے بانٹ لیتے تھے، لیکن کشش کے سامنے ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ میر ہادی ہی ان کے جینے کی وجہ تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، اور میر یامین میر ہادی کا خیال اپنی کشش کے لیے بھی کرتا تھا۔ اگر کشش اس کی جان تھی تو اس کی کشش کی جان میر ہادی تھا۔ کشش اسے روم میں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ میر ہادی کا انتظار کرتی رہی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ میر ہادی تقریباً صبح کی 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ روم میں آتے ہی اس کی نظر بے خبر سوئے وجود پہ جا ٹھہری۔ وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات، اپنی شریک حیات کو شادی کی پہلی رات ہی اکیلا چھوڑ کے اپنے ہی کام سے نکل گیا تھا۔ دل میں پھر سے ہلچل ہوئی۔ رخ پھیرا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا
جیکٹ اتارتا اپنی شرٹ چینج کرنے لگا جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے بازو کو اتارا اور زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ اس پہ بینڈیج تھی، شکر تھا کہ زیادہ گہرا زخم نہ تھا۔ شرٹ چینج کرتا وہ لائٹس کو آف کرتا بیڈ کی دوسری جانب نیم دراز ہوا۔ مدھم روشنی میں اسے آنیا کا صاف و شفاف چہرہ، اس کا دلہنوں والا سراپا اس کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ گیا تھا۔ جی چاہا اسے جگا کے اپنے جذبات سے آشنا کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے، کہ تبھی ایک تھپڑ کی گونج اسے سنائی دی۔ ہاں، وہی تھپڑ جو آنیا نے انجانے میں میر ہادی پہ اٹھایا تھا۔ دل ایک دم سے سخت ہوا تھا، سیدھا ہوتا وہ رخ پھیر گیا، سارے احساسات اپنی جگہ۔ لیکن میر ہادی وہ تھپڑ نہیں بھول سکتا۔ واپس اس کی طرف دیکھتا وہ پھر سے بے اختیار ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں میں اس کا چہرہ بسائے وہ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر جلد ہی سو گیا تھا۔ ابر دیکھ کے کیا ہوا ہے؟ وہ جو واش روم سے باہر نکلی تھی ٹھوکر کھا کے گرنے لگی تھی کے پاس کھڑے ابتسام نے تھام لیا۔ میں وہ الجھی سی لگی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ابتسام نے اس کا ماتھا چیک کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ابتسام کے پاس سے ہٹتی بیڈ پہ جا بیٹھی۔ آنیا ٹھیک ہوگی نا؟ ہم نے جلد بازی تو نہیں کر دی؟ وہ ابھی چھوٹی تھی، صرف 23 سال کی تو ہے، اور ہم نے اس کی شادی… پریشان مت ہو، ہماری آنیا بہت سمجھدار ہے، وہ سب ہینڈل کر لے گی۔ ابتسام نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے پیار سے کہا۔ اس کا کوئی فون نہیں آیا؟ ایک فون تو کر سکتی تھی نا؟ ابرش کی اپنی ہی منطق تھی۔ کیا ہو گیا ابر؟ آج ہی تو اس کی رخصتی ہوئی ہے، اور وقت دیکھا ہے آپ نے؟ صبح کر لے گی فون۔ آپ سب مائیں بھی عجیب مخلوق ہو، پہلے بیٹی کی شادی کی فکر کھائی جاتی ہے، پھر اس کو رخصت کر کے زیادہ اس کے گھر بسے رہنے کی فکر میں گھلتی رہتی ہیں۔ ابتسام نے اٹھتے ہوئے مزے سے تبصرہ کیا۔ بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ اس دنیا کی ساری بیٹیوں کے ساتھ میری دونوں بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کرے۔ دل سے کہتی وہ ابتسام کو واقعی میں آج مان لگ رہی تھی۔ آمین، ابتسام نے دل سے کہا تھا۔ ہانیہ نے زور لگا کہ ایک ہی جست میں وہ چپ کھینچ کے نکالی تھی کہ ایک بار وہ اپنا توازن ہی کھو گئی اور بیڈ سے نیچے جا گری۔ ایک باریک پلاس میں اس نے وہ چپ ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اس چپ کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک کیڑی نما چپ تھی، جیسے بچھو ہوتا ہے، اس کی بھی باریک ٹانگیں تھیں، سوئی کی طرح۔ ہانیہ کو اسے دیکھ بچھو کا گمان ہی ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے پلاس میں تھامے دوسرے سے انگلی لگا کے اسے چیک کرنا چاہا کہ ایک دم سے آہان نے اس کی کلائی تھام لی۔ ہانیہ نے نیچے بیٹھے ہی اوپر کی جانب دیکھا جہاں آہان واپس اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا تھا۔ آہان نے پلاس سمیت وہ چپ ہانیہ کے ہاتھ میں سے لی اور ایک جار میں بند کی۔ اپنی شرٹ پہ اٹھا کے پہنتا وہ ایک بار پھر سے ہانیہ کو اگنور کر گیا تھا۔ میرے خیال سے تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میری وجہ سے تمہاری جان بچی ہے۔ ہانیہ نے میٹھا سا طنز کیا۔ آہان نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی تھیں۔ آہان کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ حساب برابر ہوا ہے، اب سے تم اپنے راستے، میں اپنے، سرد انداز میں کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑے اپنے روم سے باہر نکالا اور اس کے منہ پہ زور سے دروازہ بند کیا کہ ہانیہ دانت پیستی رہ گئی۔ احسان فراموش، ڈریکولا، ایک بار فضا کو میرے ہاتھ لگنے دو، پھر دیکھنا کیسے تمہیں اس گھر سے باہر نکلواتی ہوں۔ یہ ہانیہ ابتسام کا وعدہ ہے، خود سے، کہتے ہوئے ایک گھوری بند دروازے کو مارتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ زلیخا بیگم نے بھویں اچکاتے حیرت سے ہانیہ کو آہان کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اور ان کے دل و دماغ میں پھر سے شیطانیت بھرنے لگی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ آنیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا جسم جیسے اکڑ گیا تھا، وہ آنکھیں ملتی اٹھی تھی، اس کا سر تکیے پہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی گردن میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اللہ جی! گردن پہ ہاتھ رکھے وہ آنکھیں میچتی درد سے بل آئی تھی۔ گلے پہ پہنا زیور اور بھاری بھرکم دوپٹہ، اس کا سر بھی بھاری ہونے لگا تھا۔ حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تو فٹ سے آنکھیں کھلیں۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں، بلکہ اسے سب یاد آتا گیا۔ ایک نظر گھما کے پہلو میں سوئے میر ہادی کو دیکھنا چاہا۔ اس کی ایک بازو بالکل سیدھی تھی تو دوسری ماتھے پہ۔ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، صرف ہونٹ ہی واضح تھے۔ نظر ایک دم سے اس کے لبوں پہ جا کے ٹھہر سی گئی۔ دل نے عجیب ہی لے پہ دھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ کب آئے؟ انہوں نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا، کیا سوچا ہوگا؟
आनिया को शर्मिंदगी ने आन घेरा। धीरे से उठती वो मीर हादी के नी की नींद के ख्याल से बिना आवाज की ड्रेसिंग तक आई, लेकिन चूड़ियों की खनक ने खामोश फिजा में तौश पैदा कर दिया। मीर हादी की नींद में खलल पड़ा। आनिया ने लब दांतों तले दबाए, धीरे धीरे उससे बिना आवाज की अपना जेवर उतारना शुरू किया, जबकि आईने में मीर हादी के सोए वजूद पे भी नजर डालना न भूलती। भारी भरकम जेवर से जान छुड़ाती वो बाथरूम की जाने बढ़ी। शॉवर लेती, कंफर्टेबल ड्रेसअप होते वो बावजू हालत में बाहर आई। उसका इरादा जाए नमाज अदा करने का था, लेकिन किबला रुख का अंदाजा न कर पा रही थी। मोबाइल भी पास न था कि चेक कर लेती, लेकिन नज़र मीर हादी के मोबाइल पे पड़ी। क्या उनके मोबाइल से देख लूं, कहीं गुस्सा ना हो जाए। सोचते हुए धीरे से मोबाइल उठाते, किबला किस तरफ है चेक करती, मोबाइल वापस रख रख चुकी थी। जाए नमाज उसे ड्रेसिंग टेबल के एक दराज से मिल गई थी। नमाज अदा करते या वो दुआ के लिए हाथ उठाए, सब कुछ भुलाए, बस रब को याद करती उसके तसव्वुर में खो गई थी। मीर हादी की आंख खुली तो उसने आनिया को बिस्तर पे ना पाया, लेकिन सामने ही नजर उसके महकते वजूद पे जा ठहरी। वो जाए नमाज पे बैठी, आंखें बंद की अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे पे बेइंतहा पाकीज़गी थी, जिसे देख एक पल को मीर हादी को परी का गुमान हुआ। दिल ने फिर से अजीब लय पे धड़कना चाहा। दिल थामे वो रुख फेर गया। ये लड़की मुझे हार्ट अटैक करवा के दम लेगी। दिल ही दिल में वो उसके दिलकश सरापे का असीर हो चुका था। आनिया ने दुआ मांगते काफी वक्त लगा दिया। जाए नमाज तय करती वो उठी थी, लेकिन मीर हादी को बिस्तर पे ना पाया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ये उठ गए और मुझे पता भी ना चला। आनिया वहीं सोफे पे एक तरफ बैठते सोच में डूब गई। वो अपनी सोच में गलतां थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मीर हादी गीले बालों के साथ बाहर निकला। उसे शर्टलेस देख के बेख्तियार आनिया की पलकें झुकीं, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उसके बाजू पे जा ठहरी, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। आनिया को लगा उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया है। आपके बाजू पे क्या हुआ? वो बेचैन होती आगे आगे बढ़ी तो मीर हादी ने बिना उसकी जानिब देखे हाथ खींच लिया। आनिया ने हैरत से देखा, जबकि वो उसे नज़रअंदाज करता शर्ट पहन रहा था, जो उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आप प्लीज़ मुझे देखने दें, आपको चोट लगी है, आनिया ने इसरार किया। क्यों? छूने की वजह? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छुएं। कहते ही एक तरफ बेड पे बैठते उसने अपने गीले बालों को हाथ से पीछे किया, जो सिल्की होने की वजह से बार बार उसके माथे पे बिखर रहे थे। मैं बीवी हूँ आपकी, और एक डॉक्टर भी। आनिया ने उसके सिक्स पैक से नजरें हटाते उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आनिया ने उसके जवाब का मजीद कोई इंतजार किए दराज में से ढूंढना चाहा। बीवी? डॉक्टर साहिबा, मैं अपने मसले खुद सॉल्व कर लेता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। कहते हुए वो उठा और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। आप मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं? आनिया को उसकी बातें खटकी। क्या मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब देना पसंद करेंगी? ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाए मीर हादी ने अब उसे फुर्सत से देखा। उसी की थी, पूरा इख्तियार रखता था उस पे, फिर क्यों नजर चुराता? हाँ, हाथ बेख्तियार दिल पे गया था, जो अभी भी उसे रूबरू देख के धड़का था। जी पूछे? आनिया को उसका अंदाज अजीब सा लगा। आपने आज तक कभी किसी को थप्पड़ मारा है? डायरेक्ट उसके चेहरे के जाविये को देखता वो इस्तफसार करने लगा। उसकी बात पे आनिया के चेहरे का रंग फक हुआ। उस दिन वाला वाकया उसकी आंखों में फिर से घूमने लगा। क्या हुआ? बहुत सोचने लगी हैं? मीर हादी ने उसकी तरफ पेशकदमी की। आनिया की नज़र उसके चेहरे पर जा ठहरी। क्या ये कैसे जानते हैं ये सब? वो बस सोची जा रही थी। आपने जवाब नहीं दिया। मीर हादी ने 1 इंच का फासला बरकरार रखते अपनी बात पे जोर दिया। मारा था कुछ दिन पहले, आनिया ने उसके चेहरे का बगौर देखते बिना पलक झपके कहा। क्यों? अब की बार वो मजीद करीब हुआ कि वो इंच का फासला भी मिटा के उसके पास आया। वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने आपको ये बताया कि मैंने थप्पड़ मारा है, अपनी गलती नहीं बताई? आनिया ने उल्टा उससे सवाल किया और वो 2 कदम पीछे हटी। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब की बार फिर से कदम आगे बढ़ाते वो उसे नजरों के हिसार में रखते धीमे लहजे में बोला था। जब कोई किसी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो उसे थप्पड़ ही पड़ेगा, आनिया ने सख्त आवाज में कहा।
لڑکی اکیلی اس کے ساتھ روم میں کیوں تھی؟ میر ہادی نے تو جیسے سارے سوال تیار کر رکھے تھے۔ اس کے اس سوال پہ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ایک پل کو آنیا کے دماغ میں چھپاکا ہوا، مطلب وہ شخص کوئی اور نہیں میر ہادی تھا۔ آنیا کا دل بہت بری طرح دھڑکا، اسے پسینے آنے لگے۔ آپ مجھے آزما رہے تھے؟ آنیا کو ایک ہی بات سمجھ آئی، اگر آزمانا ہوتا تو شادی کے لیے ہاں ہی نہ کرتا، پہلے آزماتا۔ کہتے ہوئے میر ہادی نے رخ پھیرا۔ پھر آپ نے ایسی حرکت کیوں کی؟ آنیا اس کے سامنے آ گئی۔ آپ مجھے میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میر ہادی نے رخ اس کی جانب دیکھتے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ الٹا اسی سے سوال کیا۔ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو آپ کو وہاں اکیلے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میر ہادی کی اس بات سے وہ بھی دل ہی دل میں متفق تھی، لیکن واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا تھا اور اس کا جھکا سر دیکھ نہ جانے ہادی کو کیوں برا لگا تھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے تھپڑ مارنے کا بالکل برا نہیں لگا، لیکن غصہ ضرور آیا تھا کہ آپ اکیلی اس روم میں آئے کیوں؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو ایسے جانے دیتا؟ میر ہادی کے باشگاہ الفاظ پہ آنیا نے جھرجھری لی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن تھپڑ کھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ سر جھکائے اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر ہی لیا، جو سیدھا میر ہادی کے دل پہ جا لگا۔ بینڈیج کرنا آتی ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جی؟ آنیا سوالیہ نظروں سے میر ہادی کو دیکھا۔ پھر کر دیں، وہ سامنے ہے فرسٹ ایڈ باکس، سرسری انداز میں کہتے بیڈ پہ بیٹھتے آرڈر لگایا تھا اور خود موبائل اٹھا لیا تھا۔ آنیا نے مزید کوئی بات کیے بنا اس کے زخم کی ڈریسنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ کو گولی؟ آنیا نے اس کا زخم دیکھ کے اندازہ لگایا۔ ہو گئی ڈریسنگ؟ میر ہادی نے اس کی بات کاٹتے کھڑے ہوتے کہا اور شرٹ پہننے لگا کہ آنیا نے پھر سے اس کی مدد کرتے اسے شرٹ پہنانے میں مدد کی۔ اچھی بیویاں کمرے کی بات کمرے تک رکھتی ہیں۔ مڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے کالر ٹھیک کرتے وہ اس کی آنکھوں میں وارفتگی سے دیکھتے وارن کر رہا تھا۔ آنیا کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، وہ گولی کی بات کر رہا تھا۔ آنیا نے سر جھکاتے اسباب میں سر ہلایا۔ گڈ، چلے نیچے، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ایک دم سے پیار بھرا انداز۔ آنیا کو وہ بہت عجیب سا لگا۔ دونوں آگے پیچھے روم سے باہر آئے۔ آنیا نے پورے میرولا کو ایک نظر دیکھا، ہر چیز اپنے معیار کے مطابق اعلیٰ تھی۔ السلام علیکم، میر ہادی نے حشاش بشاش انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ کشش نے پیار سے دونوں کو گلے لگایا، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ کیسی ہو آنیا بیٹا؟ کشش نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پوچھا تو وہ مسکرا دی، جبکہ میر ہادی نے کن اکھیوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔